السلام علیکم ناظرین فناجو خان نے خیموں پر اچڑتی نگاہ ڈالی۔ کچھ لوگ اسے متحرک دکھائی دیے جبکہ اکثریت خیموں میں دبکی بیٹھی تھی۔ خیموں کے آخر میں کچھ پکے مکانات تھے جن میں ایک گھر متی الدین کا تھا۔ فناجو خان نے کچھ دیر گزرنے پر متی الدین کی جانب دیکھا جو جامد و ساکت کھڑا دکھائی دیا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار دیکھ کر فناجو خان نے آگاہ کیا، یہ وہی شہر ہے جہاں سے ہم روانہ ہوئے تھے۔ اگر تمہیں اپنے گھر کا راستہ یاد نہیں رہا تو میں تمہاری تھوڑی بہت رہنمائی کر سکتا ہوں۔ متی الدین اس کی بات پر عالم حیرت سے باہر نکل آیا۔ اس نے فناجو خان کی بات کا مفہوم سمجھنے پر اس کی جانب دیکھا، پھر کچھ توقف سے بولا، سرائے میں کوئی نہ کوئی اہم واقعہ ضرور ہوا ہے، کہیں تمہارا اشارہ ان بانسوں کی جانب تو نہیں؟ فناجو خان نے اچانک سوال کیا۔ تمہارا اندازہ صحیح ہے، ان بانسوں کی طرف۔ فناجو خان ہاتھ جھلاتے ہوئے زور زور سے کہکے لگانے لگا۔ متی الدین اس کی حرکت پر جھنجھلا اٹھا۔ وہ قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ فناجو خان اتنی زور سے ہنس رہا تھا کہ خیموں کے قریب لوگ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگے۔ اپنی اس تھوتنی کو قابو میں رکھو ورنہ میں کسی پتھر سے مسل کر اسے مزید چپٹی کر دوں گا۔ متی الدین دانت پیس کر بولا، پھر تو میں مزید فربا دکھائی دوں گا۔ فناجو خان ہنستے ہوئے بولا، تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ ایسے بانس خاص مقصد کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ اگر باہر کے کسی لشکر کے حملے کا اندیشہ ہو یا پھر خراب موسم کی شدید ہواؤں کے جھکڑوں سے بچنے کے لیے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ موسم کتنا بگڑا ہوا ہے۔ ان بانسوں پر لگی جھاڑ سے شدید ہواؤں کا دباؤ کم ہو جائے گا اور خیموں کے اڑنے کا احتمال بھی نہیں رہے گا۔ میرے لیے یہ نیا تجربہ ہے، متی الدین نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ کمرے کے وسط میں بڑا آتش دان روشن تھا۔ متی الدین کا باپ نور الدین غصے کے عالم میں انہیں لان تان کر رہا تھا جبکہ وہ دونوں گردنیں جھکائے بیٹھے تھے۔ دیر تک نور الدین کمرے میں ٹہل ٹہل کر انہیں برا بھلا کہتا رہا۔ متی الدین صرف چند دن کی اجازت لے کر شکار کے لیے روانہ ہوا تھا جبکہ واپسی میں اس نے 2 ماہ سے زیادہ عرصہ لگا دیا۔ نور الدین اس کے لیے کئی دن سے پریشان تھا۔ جب وہ اپنے دل کا غبار نکال چکا تو وہ تھک کر ایک جانب بیٹھ گیا۔ بابا پہاڑی پر شکار کے دوران کئی بار موسم خراب ہوتا رہا، اس لیے فناجو خان نے صفائی پیش کرنا چاہیے کہ نور الدین اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، میں سمجھتا تھا کہ متی الدین ہی ناخلف ہے مگر تم بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ یوں بہانے تراشتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ بابا کچھ کھانے کو ملے گا، بڑی زور کی بھوک لگی ہے۔ فناجو خان مسمسی صورت بنا کر بولا۔ نور الدین نے اس کی جانب گھور کر دیکھا، پھر خاموشی سے اندر بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا۔ فناجو خان سب کچھ بھول کر کھانے میں مشغول ہو گیا اور متی الدین اس کے کھانے کے انداز پر جل بھن کر رہ گیا۔ تم لوگوں کے جانے کے بعد برکئی خان کا کئی بار پیغام آیا ہے، نور الدین نے بتایا، میں کل اسے ملاقات کر لوں گا۔ متی الدین نے سرسری انداز میں جواب دیا، آج کل یہاں کے حالات کافی کشیدہ ہیں، برکئی خان شاید کل لشکر کے ساتھ روانہ ہو جائے گا، مجھے آج یہ خبر ملی ہے۔ نور الدین نے کہا، ظاہر ہے اردو زریں کا حکمران ہے تو ایسی مہمات تو پیش آئیں گی، متی الدین نے جواباً کہا۔ نور الدین نے اس کے غیر سنجیدہ انداز پر اس موضوع پر مزید کلام کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ فناجو خان کو کھانا کھاتے اچانک کچھ یاد آ گیا۔ وہ اجلت میں دسترخوان سے اٹھ کر ایک جانب بڑھ گیا۔ نور الدین غیر مہذب حرکت پر اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ فناجو خان نے اپنے سامان کے تھیلے میں سے ایک کپڑے کا ٹکڑا نکالا اور اپنی جگہ واپس لوٹایا۔ متی الدین بھی تجسس بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جو ہی کپڑے کے ٹکڑے پر اس کی نظر پڑی تو وہ ہاتھ میں پکڑا لقمہ منہ میں ڈالنا بھول گیا۔ یہ تو تم نے ہوا میں اڑا دیا تھا، وہ تیزی سے بولا، اسے دوبارہ تلاش کر لینا بھی میرے لیے مشکل نہیں تھا، تم نے تو اسے بیکار سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، مگر میرے دل میں اس پر موجود تحریر کے بارے میں تجسس ابھی باقی ہے۔ فناجو خان کھانے کا نوالا منہ میں ٹھونستے ہوئے بولا۔ اس نے کپڑے کا ٹکڑا نور الدین کی جانب بڑھا دیا۔ نور الدین کپڑے کے ذکر پر ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کپڑے کا ٹکڑا ہاتھ میں آتے ہی وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نور الدین ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ فناجو خان نے اسے مخصوص انداز میں دیکھنے کے لیے کہا۔
नूरुद्दीन ने उसे लहरा कर रोशनी में देखा, मगर कपड़े में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फनाजो खान ने कपड़ा लेकर उसके आर पार झांका। वो तहरीर जो उन्हें बर्फ के मैदान में दिखाई दी थी, उसका दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। फनाजो खान परेशान दिखाई देने लगा। वो अनजाने में कपड़े को यूं झाड़ने लगा जैसे उसमें से तहरीर निकलकर बाहर गिर पड़ेगी। मतीउद्दीन भी अपनी जगह दंग बैठा था। उसने भी वो तहरीर अपनी आंखों से देखी थी। नूरुद्दीन ने उनसे कपड़े का टुकड़ा दोबारा ले लिया और उसमें झांकने लगा। अचानक उसके चेहरे की कैफियत में तगय्युर पैदा हुआ। उसे कपड़े में किसी तहरीर की मौजूदगी का एहसास हुआ था। नूरुद्दीन किसी ख्याल के तहत अपनी नशीस से उठा और आतिशदान की जानिब बढ़ गया। वो कपड़े को लहरा लहरा कर सेंक लगाने लगा। थोड़ी ही देर में कपड़े पर मौजूद तहरीर अंगारों जैसी रंगत में नुमाया हो गई। कपड़े में नए रंग के ज़हूर पर वो दोनों भी उसके हक़ में पहुंच गए। इस कपड़े में छुपी तहरीर को मतीउद्दीन अब साफ पढ़ सकता था। अर्जी जन्नत की तलाश में मुझे अपने बातन को धोना होगा। नूरुद्दीन तहरीर पढ़ता चला गया। मतीउद्दीन तहरीर के बारे में कोई अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहा। नूरुद्दीन कुछ लम्हे उस कपड़े को उलट पलट कर देखता रहा। सच सच बताओ, तुम दोनों कहाँ थे? ये कपड़ा इस इलाके का नहीं है। नूरुद्दीन शक भरी निगाहों से उन्हें देखने लगा। फनाजो खान सुरगौर पहाड़ी और वहाँ रीछ के शिकार है, और फिर दो अजनबियों की आमद और किसी औरत की आखिरी रस्म की साजिश के बारे में नूरुद्दीन को आगाह करने लगा। मतीउद्दीन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि कहीं ये बेवकूफ़ अपनी सादालोही में गुलवकोज का नाम ना ले बैठे। मगर उसका अंदेशा बेबुनियाद साबित हुआ। फनाजो खान गुलवकोज का जिक्र सिरे से ही गायब कर गया था। सुर्ख पहाड़ से रवानगी और रास्ते में कपड़े के अचानक मिल जाने की रुदात उसने हर बहर सच सुनाई थी। नूरुद्दीन का ज़हन अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। वह उन्हें अपने मर्दम शनास निगाहों से परखने में मसरूफ़ था। फनाजो खान के चेहरे पर छई हुई मासूमियत से उसे कुछ देर में यकीन आ गया कि वो लोग वाकई सच बोल रहे हैं। तुम्हें मालूम है कि यह कपड़ा किस काम आता है? नूरुद्दीन ने उनसे सवाल किया। अगर हमें इस बारे में कुछ मालूम होता तो हमारे चेहरे यूं मुतजस्सिस दिखाई न देते। मतीउद्दीन ने जवाब दिया। ये घोड़े के माथे पर बांधा जाने वाला तकोना रुमाल है। नूरुद्दीन ने इंकशाफ किया। इस रुमाल का इस्तेमाल यहाँ नहीं होता। ये किसी शामी या अरबी का मालूम होता है। अरब और शाम के बाशिंदे अपने घोड़े के माथे पर बतौर निशानी ऐसे रुमाल बांधते हैं, मगर ये तो हमें बर्फ़ के मैदान में मिला है। मतीउद्दीन ने ताज्जुब से कहा। तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स मौजूद था जिसके पास घोड़ा था, और वो जानबूझकर ये रुमाल तुम्हारे रास्ते में फेंक गया है? नूरुद्दीन ने अंदाज़ा लगाया। जानबूझकर? फनाजो खान तेजी से बोला। हाँ, जानबूझकर, क्योंकि ये रुमाल घोड़े के सर से कभी नहीं गिरते। इन्हें गिराया जाता है ताकि दूसरे को ये बर हो सके कि वो उसके इर्द गिर्द मौजूद है। किसी शामी या अरबी शख्स से तो हमारी तमाम रास्ते कोई मुलाकात नहीं हुई। दूसरा, उसे हमें पैगाम देने की क्या ज़रूरत थी जबकि हम उसे सिरे से जानते ही नहीं। फनाजो खान ने अपनी सफाई पेश की। इस तहरीर से क्या मुराद है? मतीउद्दीन ने अपने बाप की तवज्जो उस तरफ मबजूल की। तुम यकीनन हैरान होगे कि मैं इस तहरीर में छुपे पैगाम को बखूबी समझ चुका हूँ। नूरुद्दीन ने मुस्कराते हुए कहा, और उन दोनों की निगाहों में इश्तियाक उतर आया। फारस के बलई ज़िला में निस्फ सदी कबल एक फितना बरपा हुआ था जिसने मुसलमानों को गुमराह किया और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को रद्द करते हुए नई शरीयत का प्रचार किया। खलीफा इस्लाम ने उसकी बेख करने की काफ़ी कोशिश की, मगर वह फितना पसपई इख्तियार करके बलई पहाड़ी इलाकों में पनाह गज़ीन हो गया। उस फितने के पैरोकार खुद को बातनी फिदई कहते हैं। उनका अकीदा है कि अपने दीन की खिदमत के बाद वो सीधे अर्जी जन्नत में जाएंगे, जहाँ उन्हें हमेशा की ज़िंदगी और सदा कायम रहने वाली राहत नसीब होगी। नूरुद्दीन ने तफसील बताई। वो तो ठीक है, मगर यह तहरीर हमें देने का मकसद क्या है? फनाजो खान ने सवाल किया। वो जो कोई भी है तुम्हें अपनी मौजूदगी और शनाख्त से आगाह करना चाहता है। या तो वो तुम्हें अपने पास बुलाने का ख्वाहिशमंद है, या फिर वो तुम्हारा कोई पोशीदा दुश्मन है। यह भी हो सकता है कि उसने ये पैगाम किसी दूसरे के लिए गिराया हो और इत्तफाक से यह हमारे हाथ लग गया। फनाजो खान ने बात बनाई। फिदइयों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। वो कोई भी काम अधूरा या कच्चा नहीं करते। वो अपने मकसद की तामील के लिए जान पर खैर जाना मामूली बात समझते हैं।
تم دونوں محتاط رہنا، میں کل ہی برکئی خان سے بات کروں گا کہ وہ کوتوال شہر کو خصوصی ہدایت دے کہ وہ سرائے میں موجود تمام ایسے افراد کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرے جو حال ہی میں باہر سے یہاں آئے ہیں۔ مجھے شک ہے کہ فدائیوں کا کوئی گروہ پس پردہ کسی سازش کا ارتکاب کر رہا ہے۔ نور الدین کو سوچتے ہوئے بولا۔ متی الدین کا ذہن اپنے باپ کے قائم کردہ اندازے کی بجائے دوسری سمت متحرک تھا۔ اسے یہ شنگ خان کی کرستانی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے اعلانیہ مبارزہ سے باخبر کر چکا تھا۔ فدائی والی بات اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی تھی۔ شنگ خان اور فدائیت دونوں عوامل مختلف زاویوں میں موجود تھے۔ یکایک اس کے ذہن کے کواڑوں پر ایک نئے خیال نے دستک دی۔ کہیں وہ تیسرا فرد فدائی تو نہیں جو گل وکوز کو غار میں سے نکال کر لے گیا تھا۔ ناظرین، امیر موصل بدر الدین لولو کا بیٹا علاؤالدین لولو اپنے خاص مصاحبوں کے ساتھ میاں فارکین پر تتاری محاصرے کے دوران اپنے باپ کے حلیف تتاریوں کو جل دے کر فرار ہو گیا تھا۔ بدر الدین لولو کے پاس جب اپنے بیٹے علاؤالدین کے فرار کی اطلاع پہنچی تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ اس کے بیٹے کی نادانی کے باعث ہلاکو خان کے ہاتھ سنہرا بہانہ لگ گیا تھا۔ وہ اب کسی بھی وقت موصل کا رخ کر سکتا تھا۔ بدر الدین کی تمام سابقہ خدمات کو پس پشت ڈال کر موصل کو تخت و تاراج کرنے میں اب اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ عرض فلسطین پہنچ کر علاؤالدین لولو نے اپنے باپ کو اپنی خبر دی تو اس نے پیغام لانے والے قاصد کو صاف لفظوں میں جواب دیا کہ تو نے مجھے اور میری رعیت کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے اور میری مملکت کے لیے تباہی کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ تتاریوں سے مخالفت کی یہ حرکت تجھ سے کیوں کر سرزد ہوئی؟ میں تجھے متنبہ کرتا ہوں کہ اگر تمہارے قدم میری زمین پر پڑے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے تیرا سر قلم کر دوں گا۔ علاؤالدین لولو نے اپنے باپ کے فیصلے پر اس پیغام کے ساتھ دوبارہ قاصد روانہ کیا کہ آپ کی مملکت اور رعیت کو میں نے اللہ اور اس کے نبی کے سپرد کر دیا ہے۔ میں نے جو کچھ خواب میں دیکھا اگر آپ بھی دیکھ لیتے تو یقیناً آپ بھی تتاریوں کا ساتھ چھوڑ دیتے۔ تتاریوں کا ساتھ ایمان کی سلامتی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ آپ جلد ہی سنیں گے کہ آپ کا یہ بیٹا دشمنان نبی سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا ہے۔ اگر شہادت میرے نصیب میں نہ ہوئی تو بھی میں آپ کی حکومت ولی کا موجب نہیں بنوں گا اور آپ کی رضامندی کے بغیر موصل کی زمین پر قدم نہیں رکھوں گا۔ بدر الدین لولو نے بیٹے کا جواب سن کر چپ سادھ لیا۔ اس نے اس کے عذر کو بہانہ قرار دیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اپنی مملکت کے بارے میں امراء و عمائدین سے صلاح و مشورے کرنے لگا۔ اس نے طائف کا انبار اپنے ہمراہ لیا اور عرض فلسطین کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس نے ہلاکو خان سے ملاقات کی اور طائف پیش کرتے ہوئے اپنے ناخلا بیٹے کے جرم کے لیے معذرت کی۔ سالانہ محصول میں اضافے اور اطاعت گزار رہنے کا وعدہ کیا۔ ہلاکو خان موصل سے کافی دور تھا۔ اس نے موصل کے لیے فیصلہ محفوظ رکھتے ہوئے فی الوقت بدر الدین لولو کو تسلی دی اور اس کی سابقہ خدمات کے پیش نظر اس کے بیٹے کی نادانی کو درگزر کر دیا۔ امیر موصل بدر الدین لولو ہلاکو خان کا رد عمل دیکھ کر مطمئن ہو کر واپس لوٹ گیا۔ علاؤالدین لولو مختلف ایوبی سلطانی کے لشکروں میں شامل رہ کر تتاریوں کے خلاف لڑتا رہا۔ جب اسے یقین ہو جاتا کہ اب تتاری پلہ بھاری پڑ رہا ہے، اس مرگے کا انجام شکست ہی ہے، تو وہ خاموشی سے پسپائی اختیار کرتے ہوئے میدان سے نکل جاتا اور کسی دوسرے سلطان کے پاس پہنچ کر اس کے سپاہیوں میں شامل ہو جاتا۔ اس کا یہ انداز خاصا عجیب تھا کیونکہ وہ درجہ شہادت پانے کی کوشش کی بجائے مسلسل فرار کی راہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ جب بلاد شرقیہ اور بلاد فلسطین پر ہلاکو خان کا مکمل قبضہ ہو گیا تو وہ وہاں سے نکل کر مصر چلا آیا۔ یہاں اس کا بہنوئی عہدہ سلطانی پر فائز تھا۔ علاؤالدین لولو کی آمد پر اس کی بہن ملکہ بدر منیر لولو بے حد خوش ہوئی۔ اس نے سلطان ملک مظفر سے اس کے لیے خصوصی سفارش کی۔ سلطان ملک مظفر تتاری الغار کی مصدقہ خبروں کا بے چینی سے منتظر رہتا تھا۔ جب اسے علاؤالدین لولو کی آمد کی خبر ملی تو وہ رہ نہ سکا۔ اس نے علاؤالدین لولو سے ملاقات میں تتاری حملے کے بارے میں اتنے سوال جواب کیے کہ خود علاؤالدین لولو بھی عاجز آ گیا۔ سلطان ملک مظفر دراصل مختلف ذریعوں سے تتاریوں کے بارے میں یہ اندازہ لگانے میں مصروف تھا کہ ان کی حتمی تعداد کیا ہے اور وہ کس مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ان کے جنگ کے طریقہ کار کو جاننا چاہتا تھا۔ اس نے انتشار کے ان ایام میں بھرپور فیصلہ کر لیا تھا کہ تتاری اگر بلاد مصر کی جانب بڑھے تو وہ انہیں پوری قوت سے نہ صرف روکے گا
بلکہ ان سے اپنے اجداد کا بدلہ بھی لے گا۔ وہ کینہ پرور مزاج کا انسان نہیں تھا کہ انتقامی کارروائی کے بارے میں سوچتا۔ جب آفات کا رخ اس کی جانب بڑھ ہی چکا تھا تو ایسے میں اس کے نزدیک سب کچھ جائز تھا۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر تتاری لشکر مصر کی جانب نہ بڑھا تو وہ خود آگے بڑھ کر اسے نہیں چھیڑے گا۔ علاؤالدین نوجوان تھا اور ساتھ ہی جنگجو سپاہی بھی۔ تتاریوں کے ساتھ مختلف شہروں کے تاخت و تاراج میں وہ کسی حد تک شامل رہا تھا۔ سلطان ملک مظفر اکثر و بیشتر اس کے پاس آ بیٹھتا۔ ملکہ بدر منیر سے نسبت کے باعث علاؤالدین لولو کو دربار شاہی میں جگہ بھی مل گئی۔ ایک شام سلطان ملک مظفر اس کے ساتھ بیٹھا اپنے مرغوب موضوع پر تبادلہ خیالات کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ علاؤالدین لولو کی آنکھوں میں پڑی۔ علاؤالدین کی آنکھوں میں کرنج دے کر اس کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ علاؤالدین لولو حیرت بھری نظروں سے سلطان کی متغیر حالت دیکھنے لگا۔ سلطان ملک مظفر اتنا بدحواس ہوا کہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ بے ربط ہونے لگے۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوا وہ اٹھا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ناظرین، بیبرس اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود کسی بھی سلطان کو اس امر پر قائل نہیں کر سکا تھا کہ انہیں دفاعی حکمت عملی ترک کر کے تتاریوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے۔ قریباً سب حکمرانوں کے ایک جیسے سرد اور مدافعانہ رویے سے وہ دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ مایوسی کے اس عالم میں اسے اپنے مرحوم آقا سلطان ملک الصالح نجم الدین ایوب کی یاد ستانے لگی۔ مرحوم سلطان کی جرأت و بہادری سے وہ بے حد متاثر تھا۔ وہ غلام سے امیر و سالار تو بن چکا تھا مگر اس کی زندگی اب بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ وہ سلطانوں کے غیر دانشمندانہ احکامات کی بجا آوری لانے پر مجبور تھا۔ اس کے دل میں پنپنے والی ہمدردی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا جذبہ دوسروں کی نظر میں بے معنی تھا۔ وہ شکستہ دل سے شیخ عز الدین بن سلام دمشقی کے پاس چلا آیا۔ شیخ عز الدین سے اس کی محبت و انس کا سلسلہ پرانا تھا۔ شیخ عز الدین کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہ کچھ عرصہ کے لیے ارمینیا اور انطاکیہ گیا تھا۔ شیخ عز الدین کی درس و تدریس کی مجلس اس وقت پورے زوروں پر تھی۔ شیخ عز الدین نہایت جوش و خروش سے جذبہ جہاد کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ بیبرس کے چہرے پر ان کی نظر پڑی تو وہ چونک پڑے۔ بیبرس کی قاہرہ واپسی کی انہیں اب تک اطلاع نہیں ہو پائی تھی۔ انہوں نے اپنے موضوع پر سلسلہ کلام جاری رکھا۔ جب سے بغداد پر تتاری حکومت ٹوٹی تھی اسی دن سے شیخ عز الدین نے اپنی مجالس میں جہاد کا درس شروع کر دیا تھا۔ لوگ ان کی محفل میں شرکت کرتے اور جہاد کی فضیلت پر ان کی تفسیر و تشریح سے مستفید ہوتے۔ یہ شیخ عز الدین کی خوبی تھی کہ وہ ہر روز ایک ہی موضوع کو عمدگی سے بیان کرتے کہ سب کا سلسلہ کلام سے بالکل الگ دکھائی دیتا۔ لوگوں کی کچھ تعداد محض یہ دیکھنے کے لیے وہاں جمع ہوتی کہ آج شیخ عز الدین جہاد کی تشریح میں کیا رخ اختیار کریں گے۔ ان میں یہ صلاحیت خدا داد تھی جسے ایک وقت میں خلیفہ بغداد نے بھی سراہا تھا۔ بیبرس نہایت خاموشی سے جہاد کے بارے میں ان کا بیان سنتا رہا۔ عصر کے وقت کے قریب جب محفل برخاست ہونے کا وقت آیا تو شیخ عز الدین نے بیبرس کی جانب توجہ کی۔ شیخ عز الدین نے اسے سفر اور واپسی کے بارے میں دریافت کیا۔ بیبرس نے مختصر الفاظ میں جواب دیا۔ بیبرس ان سے مزید گفتگو کا خواہش مند تھا کہ انہوں نے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کی کلائی پکڑ کر جامع مسجد کی جانب روانہ ہو گیا۔ نماز عصر کی ادائیگی کے بعد شیخ عز الدین بیبرس کو ہمراہ لیے اپنے حجرے میں چلے آئے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ شیخ عز الدین نے بیبرس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا اور اپنے حجرے میں بھی لے۔ حجرے میں نشست سنبھالتے ہی بیبرس پھٹ سا گیا۔ ملک الناصر اور ملک المظفر کے رویے کا شکوہ کرتے ہوئے اس نے اپنے دل کا غبار نکالا۔ شیخ عز الدین خاموشی سے اس کے شکوے شکایات سنتے رہے۔ جب بیبرس خاموش ہو گیا تو شیخ عز الدین نرمی سے گویا ہوئے۔ کچھ امر ایسے ہیں جنہیں اپنے وقت مقرر پر پورا ہونا ہے، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ مسلمان اس قدر بدمست اور بے پرواہ ہو چکے ہیں کہ ان کے دلوں سے خوف الہی دور ہوتا جا رہا تھا۔ مشیت ایزی نے انہیں تتاریوں کی شکل میں متنبع کیا۔ اگر سلطنت خارزہ مٹ چکی ہے تو وہاں کے لوگوں کے سینے بھی نور ایمان سے روشن ہو چکے ہیں۔ اگر بغداد پر قتل و غارت گری نے قبضہ جمایا ہے تو اس کے پیچھے مصلحت ایزی کی جھلک صاف دکھائی دیتی ہے۔ وہاں کے علماء نے دین کو مذاق بنا ڈالا تھا۔ گلی کوچوں میں وہ اللہ کا نام لے کر اپنی طویلیں گھڑ کر مسلمانوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ خلافت ختم نہیں ہوئی
بلکہ کمزور خلافت کو وقتی طور پر موقوف کر دیا گیا ہے۔ اب خلافت کا دوبارہ احیا ہوگا، اور تم دیکھ لینا کہ یہ خلافت پہلے جیسی کمزور نہیں ہوگی۔ تمہیں اس طرح دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کی باتیں تسلیم کرتا ہوں کہ خلافت کی جڑیں کمزور پڑ گئی تھیں، مگر اتنی بڑی تعداد میں مخلوق خدا کی ہلاکت کا کیا جواز ہے؟ وہ جیسے بھی لوگ تھے اللہ کے ہی بندے تھے۔ یاد رکھو، ہر کوئی جو اس دنیا میں آتا ہے اسے ایک نہ ایک دن واپس لوٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اب کسی بندے نے کیسے واپس لوٹنا ہے اس بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے فیصلے اٹل ہیں۔ تمہیں اس امر کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کیا ہو چکا ہے، بلکہ تمہیں اس امر کی حفاظت کے لیے چاق و چوبند رہنا چاہیے جو ہونے والا ہے۔ یا شیخ بے برس رنجیدگی سے بولا، زندگی اور موت بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے، مگر خود کو ہلاکت میں ڈالنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ جب سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ دشمن کی جمعیت تعداد میں زیادہ ہے تو اس سے مقابلے کے لیے اسے زیادہ نہیں تو کم از کم اس کے برابر کا سامان تو کرنا چاہیے۔ جب سب جانتے ہیں کہ دشمن خصوصاً شہروں کو فتح کرنے کے بعد بلا جھجک انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے تو اس کا مقابلہ شہروں سے دور رہ کر کیا جائے تاکہ شکست کی صورت میں رعیت پر ستم نہ ٹوٹے۔ یہ سب ایمان کی کمزوری اور گمراہی کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں نے خود کو زمانہ امن میں پا کر اپنی بہادری اور جرأت کو عیش و نشاط کے پیمانوں میں ڈبو ڈالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی عقلوں پر فی الوقت پردہ پڑ چکا ہے، ان کی سب تدبیریں الٹ ہو جاتی ہیں اور زندگی کے پیچھے بھاگنے والے سے بے فراش ہوتے ہیں۔